عوام کی دشمنی اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ ان کا دشمن تو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہوا، ولی کا دشمن اللہ کا دشمن ہوا، اور یہ خود اپنے ساتھ دشمنی ہے۔ اللہ سے انسان کی دشمنی اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا جلال بے پایاں ہے، اسی طرح اس کی رحمت بھی بے پایاں ہے۔ انسان کا رحم غم سے ملا جلا ہوتا ہے، کسی مجبور کو دیکھ کر انسان پر غم طاری ہوتا ہے، پھر اس کی رحمت ابھرتی ہے۔ اللہ کی رحمت ان باتوں سے پاک ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت تک رسائی ناممکن ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی عقل سے بالاتر ہیں۔ اس کی صفتوں کو ان کے اثرات سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ہماری عقلوں میں ان صفات کی حقیقت کو بھی سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جس طرح بچہ جمع کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، جب حقیقت کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے تو اس چیز کو مثالوں سے سمجھایا جاتا ہے۔ وہ علم جو مثال سے حاصل ہو، اس کو اس چیز کا علم بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ مثال سے اس چیز کا کلی علم حاصل نہیں ہو سکتا، اس کی کچھ سمجھ آتی ہے، مکمل نہیں، تو اسے اس چیز کا جہل بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ حقیقت تو نامعلوم ہے۔ عوام کے علم کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے، لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرے جس کے ذریعے چیزوں کی حقیقت معلوم ہو سکے۔ کامل لوگ ماہیتوں اور ان کے راز سے بھی واقف ہوتے ہیں، جو کہ حقیقت الہیہ ہے۔ اللہ کی ذات اور اس کی صفات عقل اور سمجھ سے دور تر ہیں، پھر بھی کامل اولیاء رحمۃ اللہ علیہم ان سے واقف ہوتے ہیں۔ وہ کامل لوگ جبکہ ذات و صفات احدیت کا علم حاصل کر لیتے ہیں، تو کائنات کی ذات و صفات ان پر کیسے مخفی رہ سکتی ہے؟ فلسفی کی عقل جب تک کہ کچھ چیز وقوع میں نہ آ جائے اسے ناممکن کہتی ہے، جب اس کا وقوع ہو جاتا ہے تو ممکن سمجھتی ہے۔ فلاسفہ پہلے زمین کو متحرک نہیں مانتے تھے، لیکن ثبوت مل جانے پر زمین کو متحرک مان لیا گیا ہے۔ جب انسان مجاہدے کرتا ہے تو پانچوں ظاہری حواس اور پانچوں باطنی حواس کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے اور کشف و شہود کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔